अस्सलाम वालेकुम। ऑफिशियल कहानी मरकज पर खुश आमदीद। मेरी सास गूंगी थी। ससुर को भी उसकी बातों की कुछ समझ नहीं आती थी। मजबूरन मुझे सास के इशारे समझने पड़ते। मेरा ससुर घर से दूर रहता था, जबकि मेरा शौहर उसकी बात नहीं समझ पाता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं किचन से थकी हारी सास के पास जाकर बैठ गई। उस दिन सुबह से मेरी सास की तबीयत काफी खराब थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मैंने अपनी सास की तरफ देखा। इस वक्त मेरी सास ने ऐसे इशारे किए कि मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम फायजा है और मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरा शौहर अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था, इसीलिए घर में सास ससुर और शौहर ही थे। मेरी सास गूंगी थी। जब मैं अपने ससुराल में आई तो मुझे उसकी बातों की ज्यादा समझ नहीं आती थी, इसीलिए मैं अक्सर अपनी सास के इशारे समझ न पाती थी। जबकि मेरा शौहर और ससुर इतने सालों में मेरी सास के इशारे न समझ पाए, क्योंकि वो गूंगी होने की वजह से इशारों में ही बात करती थी, लेकिन कोई उसके इशारे नहीं समझ पाता था। लिहाजा मेरी सास ज्यादातर खामोश ही रहती थी। कभी कभी मुझे अपनी सास पर बड़ा तरस आता था, क्योंकि उस बेचारी का भी दिल चाहता होगा कि अपने दिल की बात किसी दूसरे के साथ शेयर करे। इसीलिए मैं कोशिश करने लगी कि किसी तरह अपनी सास के इशारे समझ पाऊं, ताकि वो अपने दिल की बात मुझे बता सकें। जब मैं ससुराल में आई तो मैंने देखा कि मेरा शौहर काम पर चला जाता है, जबकि मेरा ससुर घर से बाहर रहता है। उसका काम ही ऐसा था कि वो कई कई महीनों तक घर में नहीं आता था, जबकि मेरी सास बेचारी अपने कमरे में अकेली रह जाती थी। वो मेरे आने से कबल घर के कामकाज करती थी, मगर मैंने अपनी सास को आते ही सारे काम करने से मना कर दिया, क्योंकि अब मैं इस घर को संभालना चाहती थी। इसीलिए मेरी सास ज्यादातर अपने कमरे में पड़ी रहती थी। एक दिन मैं उसके कमरे के नजदीक से गुजरी तो मैं घबरा गई, क्योंकि अंदर से गूं गां की आवाजें आ रही थी। मैंने दरवाजे से झांका। मैंने देखा कि मेरी सास खुद से बातें कर रही थी। शायद वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और मैं उसके पास जाकर बैठ गई। अम्मी जी, क्या आप कभी बोलती थी? मेरा सवाल सुनकर मेरी सास की आंखें आंसुओं से भर आईं और उसने मुझे इशारे से कुछ बताना चाहा। मैं अपनी सास का इशारा समझ नहीं पाई, मगर मैं कोशिश करने लगी कि किसी तरह अपनी सास का इशारा समझ पाऊं। आप ये कहना चाहती हैं कि आप बचपन से नहीं बोल सकती? मेरे पूछने पर मेरी गूंगी सास ने मुझे तशक्कुर भरी नजरों से देखा, ऐसे जैसे कह रही हूं कि तुमने तो मेरी बात समझ ली। उस दिन मैंने अपनी सास से बहुत सारी बातें की। मुझे लगा कि मैं अपनी सास के इशारे धीरे धीरे समझ रही हूं। अब मेरी सास भी मेरे पास आ जाती थी और अपने दिल की बात मुझसे इशारों इशारों में कह दिया करती थी। लेकिन मेरी नई नई शादी हुई थी, इसीलिए मेरे पास इतना वक्त नहीं होता था। दिन के वक्त तो मैं किचन में मसरूफ रहती थी, जबकि शाम के बाद घर में मेरे शौहर आ जाता था। इसीलिए मैं उसे ज्यादा तवज्जो देने लग जाती थी, ताकि वो ये न समझे कि मुझे उसका ख्याल नहीं है। लिहाजा मैं अपनी सास के कमरे में कम ही जाती थी। रात का खाना हम सब अपने कमरे में खाते थे, इसीलिए मुझे अपनी सास का पता नहीं था कि वो कब खाना खाती थी और कब सोती थी। अलबत्ता एक रात में किचन में बर्तन रखने जा रही थी। मैंने अपनी सास के कमरे से कुछ अजीबो गरीब आवाजें सुनी। मुझे यूं लगा जैसे मेरी सास के कमरे से किसी मर्द की आवाज आ रही हो। ये सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मेरा ससुर तो कई महीनों से घर नहीं आया था। फिर ये कौन था? मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी सास के कमरे में जाकर देख लूं कि आखिर ये किसकी आवाज थी। रात के इस पहर मेरी सास के कमरे में कौन था? लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि इस तरह अपनी सास के कमरे में जाना अच्छा नहीं था। मेरा शौहर घर पर था। अगर मैंने ये बात उसे बता दी तो वो क्या सोचेगा? अगर मेरी सास के कमरे में कोई ना हुआ तो वो मेरे बारे में कितना गलत सोचेगा। मेरा शौहर तो यही सोचेगा ना कि मैं उसकी बेगुनाह मां पर इल्जामात लगा रही हूं। इसलिए मैंने किचन में जाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने उस बात को अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया और अपने कमरे में आ गई। मेरी सास गूंगी थी, मगर थी बड़ी खूबसूरत। इस उम्र में भी वो बहुत अच्छी लगती थी। अगर वो तैयार हो जाती तो हम तो उनकी तरफ देखते ही रह जाते, और खास तौर पर मेरा ससुर, जो मेरी सास की तरफ बहुत मोहब्बत से देखता था। एक दिन मैंने ये बात अपने शौहर से मजाक में कह दी। मेरी बात सुनकर वो संजीदा हो गया और कहने लगा, मेरी अम्मी शुरू से ही बहुत खूबसूरत थी, और जो भी उन्हें बस देखता था देखता ही रह जाता था। इनमें बस यही ऐब था कि वो शुरू से गूंगी थी, वो बोल नहीं सकती थी। जब मैं बड़ा हुआ तो उनसे बहुत लड़ता था कि आप मुझसे बातें क्यों नहीं करती। वो मेरे सवाल के जवाब में खामोश रहती।
بلکہ کبھی تو تنگ آ کر مجھے اشاروں سے کچھ سمجھانا شروع کر دیتی، مگر میں ان کے اشارے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، اسی لیے میں ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ لیکن اس کے باوجود میں اپنی امی سے بہت پیار کرتا ہوں، اور تم سے بھی یہی کہوں گا کہ تم بھی میری ماں کا خیال رکھا کرو۔ یہ کہتے ہوئے میرا شوہر بہت اداس ہو گیا۔ اگرچہ میری شادی کو اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ اسی لیے جب میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں اس کی ماں کا خیال رکھوں تو میں اپنی ساس کے زیادہ قریب ہو گئی، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ میرا سسر اپنی بیوی سے پیار تو کرتا ہے مگر اس کا زیادہ خیال نہیں رکھتا۔ اگر وہ میری ساس سے پیار کرتا تو جلدی جلدی گھر آ جاتا، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ تو کئی مہینوں بعد گھر آتا تھا۔ میرا شوہر بھی امی سے اتنا پیار کرنے کے باوجود ان کے زیادہ قریب نہیں جاتا تھا۔ ایسے میں میری گونگی ساس بیچاری بالکل اکیلی رہ جاتی تھی، اسی لیے میں رفتہ رفتہ اس کے قریب ہوتی گئی۔ میں جلدی اپنی ساس کے اشارے سمجھنے لگی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں کچن سے تھکی ہاری ساس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں ابھی کاموں سے فارغ ہوئی ہی تھی، اسی لیے سوچا کہ اپنی ساس کے ساتھ کچھ باتیں کر لیتی ہوں۔ اس دن صبح سے میری ساس کی طبیعت خراب تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک میری ساس کو یہ کیا ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ساس کچھ پریشان ہے، لیکن وہ مجھے بتا نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھا کہ کیا میں ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں، مگر وہ ٹال گئیں اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئیں۔ میرا شوہر اپنے کام پر چلا گیا تھا، جبکہ ہم ساس بہو گھر پر اکیلے تھے۔ اسی لیے میں بار بار اپنی ساس کے پاس آ رہی تھی تاکہ وہ مجھ سے جو کچھ بھی کہنا چاہ رہی ہیں آسانی سے کہہ دیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، اسی وقت میری ساس نے ایسے اشارے کیے کہ میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری ساس تو اتنے سالوں بعد پھر حاملہ تھی۔ وہ تبھی تو صبح سے پریشان پھر رہی تھی، اس صبح سے اسے الٹیاں آ رہی تھی۔ میں سمجھی کہ اس کا پیٹ خراب ہوگا، مگر اب تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس اتنے سالوں بعد پھر ایک بچے کو جنم دینے والی تھی۔ مگر یہ بچہ کس کا تھا؟ میری ساس کس کے بچے کو جنم دینے والی تھی؟ میرا سسر تو اتنی دور رہتا ہے، پھر یہ بچہ کس کا تھا؟ انہی سوچوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ اب یہ بات بہت بڑھ گئی تھی، اسی لیے میں نے اپنے شوہر کو کال کر کے گھر بلا کر اپنی ساس کو کمرے میں لٹا دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک میرا شوہر گھر نہیں آتا تب تک میں اپنی ساس سے کوئی بات نہیں کرتی۔ اب جو بھی بات ہوگی وہ میرے شوہر کے سامنے ہوگی، اسی لیے میں بڑی بے چینی سے اپنے شوہر کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے تو پہلے ہی اپنی ساس پر شک تھا، کیونکہ میں نے ایک بار رات کے وقت ان کے کمرے سے ایک مرد کی آواز سنی تھی۔ کاش میں اس وقت اندر جا کر دیکھ لیتی تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ کاش میں اس دن اپنے شوہر کو جگا کر اس کی امی کا کارنامہ دکھا دیتی۔ یہی سوچ سوچ کر میں پچھتانے لگی۔ میں تو سمجھتی رہی کہ میری ساس گونگی ہے، وہ بیچاری تو بڑی شریف ہوگی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرے سسر کی غیر موجودگی میں یہ کام کر رہی تھی۔ میں تو انہیں بھولی بھالی سمجھتی رہی، مگر انہوں نے تو یہ گل کھلا دیا۔ شوہر کے آنے تک میں یہی سوچتی رہی کہ نہ جانے میرے شوہر کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اسے اپنی امی کی بات سمجھ نہیں آتی تو کیا وہ میری بات کا یقین کر لے گا؟ لیکن پھر مجھے خیال ہے کہ اگر میری ساس کے پیٹ میں بچہ تھا تو یہ بات اب کسی سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی۔ میرا شوہر یہ بات سن کر کتنا شرمندہ ہوگا۔ یہ بات سوچ کر میرا بھی منہ سرخ ہو گیا۔ اسی وقت میرا شوہر گھر آ گیا اور سیدھا اپنی امی کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اسے کال پر بتا دیا تھا کہ امی کے پیٹ میں بہت درد ہے۔ بچے والی بات میں نے چھپا لی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر یہ سمجھے کہ میں اس کی معصوم ماں پر بد چلنی کا الزام لگا رہی ہوں۔ اسی لیے میں نے یہ بات چھپا لی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی یہ بات اسے پتہ چل جائے گی۔ اسی لیے میرا شوہر سیدھا اپنی امی کے کمرے میں چلا گیا۔ جبکہ میں اس کے پیچھے جانے ہی لگی تھی، میری تو روح ہی فنا ہو گئی، کیونکہ کمرے سے میری ساس کی غوں غاں جیسی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کہیں میری ساس نے اپنے بیٹے کو بچے کے بارے میں بتا تو نہیں دیا؟ کہیں میرے شوہر نے غصے میں آ کر اپنی ماں کے ساتھ کچھ کر تو نہیں دیا؟ یہ خیال آتے ہی میری ٹانگیں لرزنے لگی۔ مجھ سے ایک قدم تک نہ اٹھایا گیا، جبکہ میرا شوہر کمرے میں کھڑا ہو کر مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ ایسے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اچانک میں نے اپنی ساری طاقت لگا کر اپنے قدم اپنی ساس کے کمرے کی طرف بڑھا دیے، اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور اندر دیکھا
میں سکتے میں آ گئی کیونکہ میری ساس کی آنکھیں بالکل اوپر چڑھ گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مرنے والی ہو۔ یہ دیکھ کر میں تو گھبرا گئی۔ میرا شوہر مجھ پر چیخنے لگا، تم نے مجھے صبح کیوں نہیں بتایا کہ امی کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے؟ وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ باتیں پھر کبھی کر لیں گے کیونکہ اس وقت آپ کی امی کی طبیعت بہت خراب ہے، اسی لیے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ اس دن ہم فوراً انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرتے وہی بات کہہ دی جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس سے میرے شوہر کے سامنے ہی یہ بات کہہ دی کہ یہ ماں بننے والی ہیں، لیکن ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، اسی لیے وہ اس بچے کو جنم نہیں دے پائیں گی، لہٰذا ہمیں اس بچے کو ضائع کرنا ہوگا۔ یہ سن کر میرا شوہر ششدر رہ گیا جبکہ میں منہ چھپانے لگی، لیکن میری ساس کی طبیعت بہت خراب تھی، اسی لیے ہم نے ڈاکٹر کو آپریشن کی اجازت دے دی، جبکہ میں اور میرا شوہر باہر آ کر بیٹھ گئے۔ میرے شوہر کو ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی امی اتنے سالوں بعد بچے کو جنم دینے والی تھی۔ وہ بھی میری طرح سوچ رہا تھا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے۔ میری ساس تو گونگی تھی، ہمیں یہ بات کون بتاتا، اسی لیے ہم نے اندازے لگائے اور خاموش بیٹھے رہے۔ اسی وقت میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں ابو کو یہاں بلا لینا چاہیے۔ یہ سن کر میرا شوہر طنزیہ انداز میں ہنسنے لگا۔ ابو کو میری امی کی پرواہ ہوتی تو وہ آج ان کے پاس ہوتے، انہیں میری امی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب میں پیدا ہوا ڈاکٹر نے کہا کہ امی کے جسم میں کچھ پیچیدگیاں ہو گئی ہیں، ان کا علاج ضروری ہے ورنہ میرے بعد ان کے اور بچے نہیں ہوں گے، مگر اس وقت بھی ابو اپنے کام میں بزی رہے اور انہوں نے امی کا خیال نہیں رکھا۔ وہ اب تک ویسے ہی تھے، وہ امی کے ساتھ رہتے تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ کہہ کر میرا شوہر اٹھا اور میرے سسر کو کال کرنے لگا۔ میں ساس کے آپریشن تک ان کی صحت کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ کئی گھنٹوں بعد میری ساس کا آپریشن ہو گیا۔ میری ساس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ہم دونوں اپنی ساس کے پاس گئے تو میری ساس ہمیں اشارے سے کچھ بتانے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں ان کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر شام ہوئی تو میری ساس بیچاری اس جہان فانی سے کوچ کر گئی اور ان کے مرنے کے بعد میرا سسر اسپتال پہنچا اور اپنی بیوی کے بارے میں اتنا کچھ سننے کے بعد دکھ سے رو دیا۔ میرے سسر نے بتایا کہ وہ بچہ میرا ہی تھا کیونکہ میں ہی اکثر رات کو گھر آتا تھا اور تم لوگوں سے ملے بغیر چلا جاتا تھا کیونکہ میرے لیے میرا کام بہت اہم تھا۔ میں نے اپنے کام کو اہمیت دی۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی لیکن میرے کام کی وجہ سے میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ روپیہ پیسہ کمانے کی دھن میں اپنے پرائے سب بھول گیا، اسی لیے آج میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ سن کر میں بھی رونے لگی کیونکہ میں نے حقیقت جانے بغیر اپنی ساس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا تھا۔ اللہ میری ساس کو جنت نصیب کرے، آمین۔